دعوت خطاب دیتا ہوں بقیت السلف ہماری جماعت کے بزرگ خطیب جناب حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب کو، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ممبر زیر امن کمیٹی، کہ وہ آئیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم بسنتی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا حالی نے کتنا اچھا کہا تھا، نہیں یہ وہ شجر جس نے کہ پانی سے غذا پائی، نہیں یہ وہ شجر جس نے کہ پانی سے غذا پائی، صحابہ نے پلایا خون اس نے پرورش پائی، ائمہ ہوئے والی تو اس پہ بہار آئی، اور ہوئے ہم ناخلف ایسے کہ شاخیں اس کی مرجھائیں۔ حضرات محترم، معزز علماء کرام، خصوصاً مہمان خصوصی، جماعت کی آن پہچان، آبرو، بطل حریت، غازی اسلام، عزیز مکرم مولانا رانا شفیق پسروری حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ جناب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، حافظ عبدالرحمن آزاد صاحب، عزیز مکرم عبدالرحمن عصری صاحب، جناب عبدالصمد معاذ صاحب اور دیگر علماء کرام، سامعین حضرات، علماء کرام کی تقاریر اور وعظ و تذکیر آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے آج 14 اگست کے حوالے سے دارالقرآن میں زور کے بعد بڑی تفصیلی گفتگو کی، جس کے بعد ہمت نہیں رہی، میں لیٹا ہی رہا، طبیعت خراب ہو گئی، اب تک بھی بحال نہیں ہے۔ حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب عصری حافظہ اللہ، ان کے حکم اور اس کی تعمیل میں حاضر ہونا اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر، خلافت راشدہ کانفرنس کے اندر سعادت سمجھتا ہوں، جبکہ 30ویں یہ سالانہ کانفرنس ہے، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ اپنے اساتذہ گرامی قدر، جماعت کے عظیم علماء کرام، حضرت مولانا محمد اسحاق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب چال والے، اللہ تعالیٰ سب کی بخششیں اور مغفرتیں فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی سرپرستی میں 30 سال قبل اس کانفرنس کی بنیاد رکھی، اور یہ نام بھی خلافت راشدہ یہ اس فقیر نے رکھا تھا، اس لیے کہ اس دور میں کچھ شہر کے اندر ایسے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو گئے تھے کہ اس عنوان سے بیان کرنا ضروری ہو چکا تھا۔ حضرت مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اس موضوع پر ایک اتھارٹی تھے، ان کی تقریر دل پذیر، اور پھر ان کے بعد حضرت مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب زبی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد اسحاق چیمہ صدارت فرما رہے تھے، ان حضرات کی تقریریں ہوئیں، اور اس کے بعد یہ تسلسل ہے، ہر آنے والا سال، ہر آنے والی کانفرنس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے سے زیادہ اپنی شاندار روایات کے ساتھ انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اور آپ حضرات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں انتظامات، انصرام، اور اس کے علاوہ کارکنان مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، اہل حدیث یوتھ فورس کے، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ شاندار روایات کے مطابق اس وقت بھی کوئی کسر جو ہے وہ باقی نہیں رہنے دی انتظام انصرام میں، اور علماء کرام بھی ہماری جماعت کے جلیل القدر، مجھ سے پہلے مولانا عبداللہ نثار صاحب خطاب فرما چکے، اور دیگر نوجوان حضرات اور آنے والے مقررین بھی انشاءاللہ اللہ عزیز وہ اس کانفرنس کی آن اور پہچان ہے۔ حقیقت یہ ہے مولانا عبداللہ نثار صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قدیم سے، ہزاروں سال قبل سے، جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کائنات بنائی ہے، قرآن عزیز کے اندر یہ موجود ہے کہ 12 مہینے سال کے چلے آ رہے ہیں، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اس کے اندر حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا رجب، یہ حرمت والے مہینے، اور اس کے اندر
سرور کائنات کی تشریف آوری سے بعثت سے قبل بھی قبائلی لڑائیاں رات دن کچھ تو خون کا بازار گرم رہتا تھا، لیکن یہ مہینے جس وقت آتے تو ان کی لڑائیاں جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سرور کائنات نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو باقی رکھا، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل اسلام اس کی حرمت اور اس کا تقدس تو قائم رکھا انہوں نے۔ لیکن افسوس کا معاملہ ہے، سال ہجری کا آغاز ہوتا ہے، یکم محرم جو ہے وہ آتا ہے تو ایک قسم کی آفتیں، مصائب اور بے شمار پریشانیاں، فرقہ واریت اور دہشت گردیوں کے سلسلے اور سارے کے سارے ادارے، عسکری، پولیس، انتظامیہ، علماء الرٹ ہو جاتے ہیں۔ ہونا چاہیے۔ گرد و پیش میں جو صورتحال ہے آپ حضرات جان رہے ہیں، یہ پڑوس میں افغانستان میں، اے اللہ اہل حق کو فتح و نصرت عطا فرما، دعا کیجئے۔ جو حق پر ہیں یا اللہ انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت جو ہے وہ آ رہی ہے، اتنی ٹیکنالوجی اور اس قدر ترقی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں حق والے جو ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار جو ہے وہ ہوں گے۔ انڈیا دندنا رہا ہے اور ایران کے ساتھ بھی وہ تعلقات نہیں ہیں، سعودیہ کے ساتھ بھی وہ ان تعلقات کے اندر کچھ کمی ہے، اور پھر ادھر بھارت ہے، دوسرے ممالک ہے، گرد و نواح سفارتی محاذ ہمارا انتہائی کمزور ہے۔ اور اندرونی طور پر بھی سب سے ضرورت اس وقت بات کی یہ ہے کہ ہمارا اتحاد اور یکجہتی اور اتفاق اور اتحاد ہو۔ شہر میں الحمدللہ امن امان ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی میدان مناظرہ کو گرم نہیں ہے کہ ہم حوالے دیں کشف الغمہ کے اندر یہ ہے، کمی کے اندر یہ ہے، فلاں کے اندر یہ، سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن اس ملک کی بقا کے لیے، استحکام کے لیے، امن کے قیام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام مکاتب فکر کے اندر اتحاد ہے، یکجہتی ہے۔ ملک کے کسی حصے کے اندر بھی کوئی شیعہ سنی مسئلہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ رانا صاحب جیسے آدمی، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر اور چینیہ والی مسجد کے خطیب، جہاں ہمارے آباء و اجداد غزنوی بزرگ اور دیگر بزرگ، لکھوی بزرگ اور علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھی جی اس قافلہ شہداء، اللہ بات سے بات نکلتی ہے، اس قافلہ شہداء میں سے ایک ہی بچنے والے غازی اسلام رانا شفیق مسروری حفظہ اللہ اس ممبر و محراب کے وہ وارث ہیں، اور وہاں خطیب ہیں اس تاریخی مسجد کے، جماعت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین میں سے ہیں۔ ان پر بھی پابندی ہو کہ تم اس ضلع کے اندر جو ہے وہ نہ رہے۔ میں نے ان کی ضمانت لی ہے کہ میں ذمہ دار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ وہ ذمہ دار ہیں، بہت بڑے سکالر ہیں اور بہت بڑے ادارے کے ممبر ہیں اور کئی کچھ ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، تو آپ ایسے لوگوں پر پابندیاں لگائیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ یہ لوگ تو امن کے لیے کشاں یہ گئے ہیں غالباً راول پنڈی کے علاقے کے اندر دوسرے علماء کے ساتھ وہاں امن قائم کرنے کے لیے، جس طرح یہاں لوگ جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے حرمت والا ہے، مقدس مہینہ ہے، اس لیے اس کے اندر لڑائی بڑھائی نہیں ہونا چاہیے۔ آپس کے اندر پیار، محبت، یکجہتی، صحابہ کرام کے فضائل، خلفائے راشدین کے فضائل، قرآن ان سے بھرا ہوا ہے، احادیث مبارکہ اس کے اندر بھری ہوئی ہیں، وہ تو کسوٹی ہیں اسلام کی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد میں آنے والے لوگوں میرا طرز عمل، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ان کی سنت اور طریقہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور کہیں ارشاد فرمایا ما انا علیہ و صحابی۔ اور پھر خلفائے راشدین کس کس کی شہادت کا ذکر کیا جائے؟ علی مرتضیٰ کی شہادت، عثمان غنی کی شہادت۔ اگر کربلا والوں پر 3 دن کے لیے پانی بند ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 40 دن ان پر جو ہے وہ پانی بند ہوا۔ وہ مسجد جس کی تزئین، آرائش اور وسعت انہوں نے جو کی، وہاں آنے کی اجازت باقی جو ہے وہ نہیں دے رہے، نماز نہیں پڑھنے دے رہے، خطبہ نہیں ارشاد فرمانے دے رہے، وہ محاصرہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیجئے، یہ جتنے باغی ہیں ان سے ہم نپٹ لیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یہ آئیں مد مقابل، ہم دیکھتے ہیں کون ہے آپ پر اس طرح تانا زنی کرنے والا اور آپ کو قتل کرنے والا، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر خون ریزی ہو،
میں اس کے اندر امن چاہتا ہوں، اپنی جان جو ہے وہ دے سکتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی آبرو مجھے اس سے جو زیادہ پیارا ہے۔ ہاں، میں پھر دل چاہتا ہے کچھ ربائی کہہ دوں مولانا شمسام رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شین شہر دلی پیرس اتے لندن، ریاست مدینہ کا نام لینے والوں، شین شہر دلی پیرس اتے لندن، وار سٹاں مدینے دی گلی اتوں، چمبا موتیا پھل گلاب سوسن، واراں مکے دے اک دی کلی اتوں، او لکھاں مناں جے آبے حیات ہووے، لکھاں مناں جے آبے حیات ہووے، واراں زمزم دے پانی دی پلی اتوں۔ وہ شہر مدینہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زیارت تمام اہل اسلام کو جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو باغیوں نے محاصرہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر، دمشق کے اندر امن ہے، کوفے کے اندر آپ آ جائیں۔ فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کو زندگی کے آخری لمحات میں آپ کے شہر مبارک کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت، عمر فاروق کی مظلومانہ شہادت، اور پھر اصحاب بدر کا ذکر کیا جائے، شہدائے احد کا ذکر کیا جائے، اور پھر چلتے چلتے 14 اگست کے شہداء کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے۔ آپ کو نہیں علم، مجھے پتا ہے، میری عمر جیسے لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں، 8-10 سال میری جو ہے وہ عمر تھی، خون کا دریا عبور کرتے ہوئے اس نوزائیدہ مملکت پاکستان کے اندر ہم اس لیے آئے کہ قائد نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور میں آپ کے علم کے اندر یہ اضافہ کروں گا کہ چند ہفتے پیشتر، پاکستان بننے سے 14 اگست سے چند ہفتے پیشتر جب کہ تحریک پاکستان زوروں پر تھی، ماسٹر تارا سنگھ نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے، بہت بڑی ریلی تھی، تمام ہندوستان سے سکھ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، مال روڈ جو ہے وہ بھری پڑی تھی، تو اس نے کرپان لہرا کر یہ کہا کہ ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے لیکن پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ ریڈیو نے دوپہر کے وقت یہ خبر نشر کی۔ رات کو کلکتہ کے اندر مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریریں تھیں، بہت بڑا مجمع تھا، اور مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مائک پر آئے سب سے پہلے اور للکارا کہ اے ماسٹر تارا سنگھ، تم کیا کہہ رہے ہو خون کی ندیاں بہا دیں گے؟ یہ خون کی ندیاں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں، اسلام کی تاریخ کا ہر ورق خون کی ندیوں سے وہ بھرپور ہے اور وہ شرابور ہے، اس لیے یہ ندیاں ہمارے لیے جو ہے وہ نئی نہیں ہیں۔ پاکستان بنے گا، لے کے رہیں گے، پاکستان بن کے رہے گا پاکستان۔ یہ بھی ایک نعرہ تھا، ہم پاکستان بننے سے پہلے گلی کوچوں کے اندر لگا رہے تھے، یہ نعرہ مولانا غزنوی نے دیا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اس موقع پر مولانا ظفر علی خان مائک پر آئے اور اس شعر کی زبان میں خراج تحسین پیش کیا مولانا غزنوی کو کہ قائم ہے ان سے ملت بیضا کی آبرو، قائم ہے ان سے ملت بیضا کی آبرو، اسلام کا وقار ہے داؤد غزنوی۔ یہ واقعہ ایسا ہی نہیں میں نے بیان کر دیا، آغا شورش کاشمیری کی کتاب مولانا ظفر علی خان پڑھیے، ہمارے نوجوانوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اکابر کی خدمات جو ہے وہ کیا ہیں۔ تو اس واقعے کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مولانا نے للکارا، اور پھر دوسرا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امیر محترم حافظ اللہ، ان کے جد امجد، انہوں نے نعرہ دیا تھا۔ یہ ڈھاکہ کے اندر بہت بڑا جلسہ تھا اور قائد اعظم نے تقریر کی، انگلش کے اندر وہ تقریر کرتے تھے، کسی کی سمجھ میں بات آئی، کسی کی سمجھ میں بات جو ہے وہ نہ آئی۔ تو اس کے بعد مولانا میر سیالکوٹی سٹیج پر آئے، انہوں نے کہا کہ قائد کی پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں نعرے علماء اہل حدیث مولانا غزنوی اور مولانا میر سیالکوٹی نے دیے تھے۔ میں کیا کیا خدمات آپ کے سامنے جو ہے ذکر کروں۔ پاکستان ہرگز نہ بنتا اگر علماء کرام دوش بدوش قائد کا ساتھ جو ہے وہ نہ دیتے۔
1930 का खुतबा इलाहाबाद जिसके अंदर अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वर जो है वो पेश किया, वहाँ अल्लामा मीर सियालकोटी 20 इक्की जो पूरे मुल्क के अंदर कायदीन थे, उनमें से मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी भी थे। और उस वक़्त कांग्रेस चल रही थी, सब उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस अंदरूनी तौर पर हिंदू जो है वो अंग्रेज़ के साथ जो है वो मिले हुए थे। बात लंबी हो रही है, इसलिए मुस्लिम लीग जो है उसकी तंजीम की, मुस्लिम लीग को वजूद में लाया गया। और ये भी एक तारीखी हकीकत है कि अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में, जहाँ बहुत बड़ा सानिया जो है वो गुजर चुका था चंद रोज पेशतर, बहुत बड़ा जलसा हुआ 1920 में हकीम अजमल खां रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में, जहाँ कैद आज़म भी थे, जहाँ अल्लामा इकबाल भी थे। और उस मजलिस इकबालिया के सदर नौजवान 24-25 साल के उलमाए अहल हदीस में से सरे फहरिस्त हज़रत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह वो मजलिस इस्तकबालिया के सदर थे। और इतना शानदार इंतज़ाम, इस कदर रश, जहाँ कैद आज़म हो, जहाँ अल्लामा इकबाल हो जी, जहाँ हकीम अजमल खां हो। चुनांचे हकीम अजमल खां साहब ने अपने खुतबा सदारत के अंदर मौलाना सनाउल्लाह साहब को खराज तहसीन पेश किया कि एक तरफ ये कादियानी महाज पर लड़ रहे हैं, एक तरफ क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं, एक तरफ ये आर्या समाज से लड़ रहे हैं, एक दूसरे अपनों और बेगानों के साथ झगड़े और मुनाजरे रात दिन, कॉन्फ्रेंसों वाज़ो तज़कीर के सफ़र उनके जारी हैं। और दूसरी तरफ सियासी लिहाज से भी वो सरे फरिश्त थे, सियासी बसीरत के लिहाज से भी हमारे उलमा जो है वो ऐसे थे कि वो सरे फरिश्त शुमार होते थे। तो उसके बाद फिर बात आगे चली, तहरीक पाकिस्तान चली, अल्लामा इहसानुल्लाह ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह जी। और उसके बाद किस किस की मैं बात जो है वो आपके सामने करूं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ये शुहदा का एक तसलसल है। नबी अलैहिस्सलाम के खुलफा से लेकर आज तक इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये कुर्बानियाँ हमारे लिए नई नहीं हैं। और अहले हदीस वो तो 1957 से कुर्बानियाँ जो है वो देते रहे और आज तक दे रहे हैं। निफाज़ इस्लाम की कोई तहरीक ऐसी नहीं है जिसमें सरे फरिश्त हमारे कायद अल्लामा साजिद मीर, हाफिज़ अब्दुल करीम और जनाब राना साहब और दीगर हजरात जो है वो पेश होते हैं। अल्लाह ताला वो सूरज जल्द तुलू फरमाए जबकि हम अपने नकाबर की, अपने इस्लाफ की कोशिशों को कामयाब होता हुआ देखें और वाक़अतन इस पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना का मंजर और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निफाज जो है वो हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।